أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فإذا وعى القرآن من اللانا كم من فؤاد كالحجارة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی، اس میں آپ سبوں کا استقبال ہے. ہم علم، تعلیم، حصول علم اور اس کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. آج ہم بات کریں گے کہ بچے کو یا طالب علم کو سزا دی جائے یا نہ دی جائے. گھر میں کہیے، اسکول میں کہیے، سزا کا کانسیپٹ جو ہے وہ درست ہے یا غلط ہے، اور سزا کا معاملہ اگر ہے تو کیا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یا اس کو ہمارے سماج سے، ہمارے سسٹم سے پورا ہم نے نکال دینا چاہیے. ہم اس کے تعلق سے تھوڑا سا جوڑ کر بیٹھیں گے، سوچیں گے. پہلے ہم باتیں کرتے ہیں کہ سزا کا جو کانسیپٹ ہے، جو نظریہ ہے، وہ دوسروں کے لیے نظریہ ہوگا، دوسری قوموں کے لیے. ہماری قوم کے لیے وہ عقیدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جزا اگر ہمیں چاہیے تو سزا کے لیے تیار ہونا چاہیے. ہم اگر جنت طلب کرتے ہیں تو برا کام کرنے پر، غلط کام کرنے پر جہنم کے حقدار ہو جائیں گے یا جہنم رسید ہو جائیں گے. یہ ہم کو ماننا چاہیے. ایک طرفہ بات نہیں ہو سکتی. آگے بڑھنے سے پہلے ہم بتائیں آپ کو کہ سائنس جو ہے، جو اکثر کہا جاتا ہے کہ مذہب سے کانٹریڈکٹ کرتی ہے، تضادات ہیں سائنس اور مذہب میں، ہمارے دین میں. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کانٹریڈکشن، یہ تضادات کیا ہیں. پہلے ہم بات کرتے ہیں. سائنس کیا کہتی ہے؟ انسان پیدا ہوتا ہے، نارمل پیدا ہوتا ہے، جیتا ہے، مر جاتا ہے، فائل بند. قرآن کہتے ہیں فائل بند نہیں، فائل کھلے گی، حساب ہوگا. تو سائنس کیوں کہتی ہے فائل بند؟ کیونکہ سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی ہے جتنا ترقی یافتہ قرآن ہے. اس لیے کہتی ہے فائل بند. یعنی سائنس کس میں یقین نہیں رکھ رہی ہے؟ قیامت میں یقین نہیں رکھتی ہے، روح میں یقین نہیں رکھتی ہے. کہ انسان کی روح ہوتی ہے، وہ یقین نہیں رکھتی سائنس میں. قیامت ہوگی، یقین نہیں رکھتی. اور اس لیے کہہ رہی ہے کہ فائل بند ہو جائے گی. اور دین اسلام کہتا ہے کہ فائل کھلے گی. اللہ تعالیٰ اس میں قدرت رکھتے ہیں کہ ہماری ہڈیوں کو جوڑ کر پھر سے ہم سے حساب لے لیں. لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ حساب نہیں ہوگا. وہ اس لیے کہ سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی ہے جتنا ترقی یافتہ قرآن ہے. لیکن دعائیں دیجیے سائنس کو، خوب ترقی کریں. اور یقین کیجئے کہ صدی کے آخر تک سائنسدان نتیجے پہنچیں گے کہ یس، روح ہوتی ہے، قیامت ہوگی، حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتے ہیں کہ ہماری ہڈیوں کو جوڑ کر پھر سے ہم کو زندہ کریں اور ہم سے حساب لے لیں. اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتے ہیں. ہم نے کہا کہ ایک کانٹریڈکشن نہیں ہے سائنس کا اور اس کا. کیوں؟ کیونکہ سائنس قیامت تک پہنچی تھی، اس کے آگے اس کی عقل نہیں چلی. نیوٹن پہنچا تھا. نیوٹن کا تھرڈ لا آف موشن، تیسرا جو کلیہ ہے حرکت کا، کہ ہر عمل کا مساوی اور متضاد رد عمل ہوتا ہے. Every action has an equal and opposite reaction. Action, reaction, جزا، سزا. نیوٹن جزا سزا تک پہنچا، اس کے آگے اس کی عقل نہیں چلی کہ یہ جزا اور سزا کا مطلب ہی قیامت ہے. وہ وہاں نہیں پہنچا.
یہ روشنی کسی کسی کو ملتی ہے. یہ سارے سائنسدانوں کو، سارے حکمت والوں کو، سارے دانشوروں کو روشنی نہیں ملتی ہے. ان کی عقل دبی رہتی ہے. آپ سوچ لیجئے کہ نیوٹن وہاں تک پہنچا، ایکشن ریاکشن، عمل رد عمل، جزا سزا، اس کے آگے وہ روشنی تک نہیں پہنچا. اس عقل نہیں چلی کہ جزا اور سزا کا مطلب ہی قیامت ہے، اس کا مطلب ہی روز حساب ہے، اس کا مطلب ہی حساب ہونے والا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ جزا اور سزا کا کانسیپٹ نہیں، نظریہ نہیں، عقیدہ ہمارا اسلامی ہے، ہمارے دین سے آیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں بچہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اسے ڈانٹی دو، اور 10 سال کی عمر میں بھی اگر وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو اسے مارو. مطلب ڈانٹی دینا یا اس کو مار یعنی سزا دینا، یہ اسلامی کانسیپٹ ہے اور وہ رہے گا. یہ جزا اور سزا کا اگر تصور ہی ختم ہو جائے تو دین ہی لگ بھگ بے معنی ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں اس میں بہت ہی اچھے اعمال ہوں تب بھی جزا کچھ بھی نہیں، بہت برے اعمال ہوں سزا کچھ بھی نہیں. کیسے ممکن ہے یہ؟ اس لیے سزا جو ہے وہ ہے اس لیے کہ جزا بھی ہے. اب آ جائیے اس کانسیپٹ کو لے کر ہم اپنے گھروں میں اور اسکولوں میں داخل ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ ہمارے تعلیمی نظام میں جو ہے یہ جزا اور سزا، یہ کانسیپٹ یہ کتنا مؤثر، کتنا کارگر ہو سکتا ہے اور ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. پہلی بات تو ہے کہ انسانی فطرت ایسی ہے، انسان کا نیچر ایسا ہے کہ اگر وہ سزا والا معاملہ نہیں ہے تو اس پر کوئی خوف نہیں آتا ہے، کوئی خوف ہی نہیں ہے، بے خوف ہے وہ. لہٰذا یہ سزا جو ہے یہ بے شک ہے. اب یہاں پر آ جائیے، ہم اسکولوں کی طرف، ہمارے تعلیمی جو نظام ہے، سسٹم ہے، اس میں ہم داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اب نیا سسٹم جو آیا ہے اس میں کیا کہہ رہی ہے، اس میں کیا کہہ رہا ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس نئے تعلیمی نظام میں سب سے زیادہ پست، سب سے زیادہ کم بونا جو قد کیا گیا ہے، سب سے چھوٹا جو قد کیا گیا ہے وہ استاد کا ہے. اس سے زیادہ پست اتنا برا درجہ استادوں کو کبھی نہیں دیا گیا. اس نظام میں یہ کہا گیا کہ استاد جو ہے وہ، ذرا غور کیجئے اس بات پر کیا کہا گیا ہے کہ استاد ایسی کوئی بات اپنے بچوں سے، اپنے طالب علم سے نہیں کرے گا کہ جس سے بچے کو ٹینشن آ جائے گا، ذہنی تناؤ آ جائے گا. یعنی اس نے ڈانٹی بھی دینے کی نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں کرنی، اس کو ٹینشن آنے والی بات جو ہے وہ نہیں کرنے کی ہے بچے کو. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹینشن کو ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ ٹینشن کسے کہتے ہیں. ٹینشن آنے والی بات یعنی کیا، وہ ڈیفائن نہیں کیا گیا. تو اب ہمارے اسکولوں میں، کلاس روم میں کیا منظر ہوگا، کیا سین ہوگا، ذرا سوچ لیجیے کیا ہوگا سین. مجھے ایک ٹیچر کہتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ سے، ارے بھائی سلیم، تمہارا ہوم ورک برابر پورا نہیں رہتا ہے، تم برابر پڑھائی نہیں کرتے ہو، تم وقت پہ آتے نہیں ہو. اور سلیم کھڑا ہو جائے گا، لگے سر کیا آپ کی باتوں میں کوئی ٹینشن آ رہا ہے؟ تو ٹیچر کہیں گے نہیں مطلب میں ایسا یہ کہہ رہا ہوں کہ پڑھائی کیا کرو، روز ٹائم پہ آیا کرو، اپنا ہوم ورک پورا کرو. سلیم پھر کھڑا ہو جائے گا، لگے سر ٹینشن میرے کو ابھی بھی آ رہا ہے آپ کی باتوں سے. تو ٹیچر کہے گا نہیں میاں، اگر کھیل کود سے کبھی وقت ملے، ٹائم ملے تو پڑھا بھی کرو میاں. ہاں ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، سوچوں گا میں. یہ اس ٹینشن کو ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے. اور بری بات دیکھ لیجیے، اس بچے کو حق دیا گیا ہے. وہ بچہ جو ہے اسکول میں جو پڑھ رہا ہے، جو طالب علم ہے، جس کے سامنے استاد کا ایک امیج ہے، وہ رول ماڈل بنا کے اس کو پیش نہیں کیا گیا استاد کو، جو اگلے وقتوں میں ہوا کرتا تھا رول ماڈل. ٹیچر نے رول ماڈل نہیں، وہ یہ کیا گیا ہے
کہ اس بچے کو حق حاصل ہے کہ اگر ٹیچر کے کسی بات سے اس کو ٹینشن آ رہا ہے تو وہ بچہ جا کر پولیس اسٹیشن پہ کمپلین کر سکتا ہے اپنے ٹیچر کی، اور اپنے ٹیچر کو اریسٹ کرا سکتا ہے، گرفتار کرا سکتا ہے۔ بتا دیجئے کہ کتنا پست، کتنا بونا، کتنا چھوٹا قد کر دیا استاد کا۔ اب یہ خالی ہوا میں باتیں نہیں ہو رہی ہیں، اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ اپنے ٹیچرز کی کمپلین کر رہے ہیں پولیس اسٹیشن پہ جا کر کہ ہم نے ہوم ورک نہیں پورا کی تو مار وار نہیں، بلکہ ہوم ورک پورا نہ کرنے کی وجہ سے ڈانٹی دی گئی۔ تو ڈانٹی جو ہے اس کی پولیس اسٹیشن میں کمپلین ہو رہی ہے، بچے لے کے جا رہے ہیں ٹیچرز کو۔ یہ سسٹم، یہ نظام ایسا ہم نے نہ کبھی سنا، نہ دیکھا، نہ سوچا تھا۔ سزا اور اس کے دیگر پہلوؤں پر ہماری بات جاری رہے گی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد میں۔ ورتل القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشنی علم کی اس درسگاہ میں آج ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سزا کتنی صحیح، کتنی غلط ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی آڑ میں استاد کا مرتبہ اگر چھوٹا کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ بڑی بدبختی، بڑی بدقسمتی ہوگی اس نظام کی، اس قوم کی، اس ملک کی۔ اس میں صرف یہی نہیں بلکہ یہ سزا کا معاملہ جو ہے اس کی وجہ سے والدین، پیرنٹس جو ہیں، ماں باپ جو ہیں، ان کو بھی ایک قسم کی آزادی مل گئی۔ وہ اسکولوں میں جا رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ڈانٹے کیوں دیے، بچوں کو ہمارے جو ہے وہ کیوں کوئی سزا دے دی یا ڈانٹ بھی دیا ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ٹیچر کے ساتھ میں آپ کا یہ برتاؤ آپ کے بچے کے لیے کتنا نقصان دہ۔ وہ بیچارے نہیں جانتے ہیں کہ اس بر صغیر کے تعلیمی نظام میں صرف یہی لکھا ہے کہ تاریخ پڑھائیے، جغرافیہ پڑھائیے، الجبرا پڑھائیے، جیومیٹری پڑھائیے، سائنس پڑھائیے۔ کہیں یہ لکھا نہیں ہے کہ ڈسپلن پڑھائیے، اخلاق پڑھائیے، بڑوں کا ادب پڑھائیے۔ یہ سلیبس میں ہے ہی نہیں ان کے۔ اخلاقی اقدار کا کبھی ایک پیریڈ کہیں کسی اسکول میں رہتا ہے، کہیں نہیں رہتا ہے، وہ بھی غائب ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ تاریخ، ہسٹری، جغرافی اور سائنس اور میتھمیٹکس پڑھا کر ہم انجینئرز بنا رہے ہیں، ڈاکٹرز بنا رہے ہیں، آرکیٹیکٹ بنا رہے ہیں، لائرز بنا رہے ہیں، MBA کرا رہے ہیں، لیکن سرے سے کہیں لکھا ہوا نہیں ہے اس میں کہ ڈسپلین، بڑوں کا ادب، اخلاق، یہ پڑھانے کا کوئی نظم ہی نہیں ہے۔ اب اگر ٹیچرز کسی نہ کسی بہانے سے آپ کے بچے کو ڈسپلین میں لے کے آ رہے ہیں تو اس میں خوش ہونا چاہیے، آپ کو تو اس میں شکر کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو والدین ہیں وہ جا کر شکایتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی سزا مت دیجیے۔ ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے ایک بچہ ہے 4th 5ویں کلاس میں ہے، اور اگر وہ بہت ہی بد اخلاقی کوئی بات کلاس میں کرتا ہے، کسی دوسرے بچے، ساتھی بچے کو گالی دیتا ہے، اور ٹیچر نے کوئی سزا نہیں دی، اس کو ڈانٹ بھی نہیں پلائی، کیا ہو جائے گا؟ جو سوچیے والدین، وہ زیادہ اور گالی دینے والا بن جائے گا۔ 6ٹھی 7ویں میں جا کر جو ہے وہ مارا ماری پہ اتاولا ہو جائے گا، اور وہی چیزیں وہ اپنے گھر میں جا کر اس کی نقل کرے گا، پریکٹس کرے گا، مشق کرے گا، وہی چیزیں دہرائے گا، ماں باپ کو الٹے جواب دے گا۔ 6ٹھی 7ویں میں آتے ہی اس طریقے سے کہ بآواز بلند زور سے چلائے گا ماں باپ کے۔ ایک آدھ دوسرے سال میں آگے چل کر جو ہے وہ ماں باپ کی طرف دوڑے گا، کاہے کے لیے؟ ہاتھ اٹھانے کے لیے۔ 9ویں 10ویں میں پہنچنے تک وہ اس لائق ہو جائے گا کہ ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھائے، یہ نوبت آ جائے گی۔ والدین کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے بچوں کو وہ ٹیچرز
قابو میں رکھ رہے ہیں، ڈسپلن میں رکھ رہے ہیں، تو اس کا شکر ادا کیجیے، ان کو کہہ دیجیے کہ تھینک یو، کیونکہ سلیبس میں کہیں پر نہیں ہے، سلیبس سے ہٹ کر وہ کام کر رہے ہیں۔ لہذا یہ ڈسپلین میں رکھنے کا یہ کام اساتذہ جو کر رہے ہیں اس کو ہم کو ویلکم کرنا ہے، اور یہ ٹینشن کے بہانے سے سزا نہیں دینے والی بات جو سامنے آتی ہے اس کو جتنا ہم کنڈیم کر سکتے ہیں، جتنے بھی ہم مذمت کر سکتے ہیں اتنے وہ کرنی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی سزا کی۔ آج یہ سزا کا معاملہ گھر میں لے کر آتے ہیں، کچھ نہیں بلکہ کئی والدین ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کے تربیت میں کوئی محنت کرنا نہیں چاہتے ہیں، کسی قسم کی کوئی محنت نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سزا ایک واحد حل ہے اور سزا کی طرف وہ آتے ہیں۔ تو یہ انتہائی غلط بات ہوگی، کیونکہ سزا جو ہے وہ پہلا اقدام نہیں ہے۔ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر ایک پیرامڈ ہے، آپ کے زندگی کو بنانے کے لیے ایک مثلث ہے، اور اس مثلث کی ایک بنیاد ہے، مستطیل نما ریکٹینگولر ایک بنیاد ہے، اس کے اوپر ایک ٹرینگل ہے، یہ سزا کا ٹرینگل ہے، اس کے نیچے ایک ریکٹینگل ہے اس کی بنیاد کا۔ وہ بنیاد کیا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، اس سے پہلے آپ آ جائیے سزا کا جو یہ ٹرینگل ہے اس میں کیا کیا آتا ہے۔ پہلی بات، پہلی سٹیج ہے کہ اس بچے کو سمجھانا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وغیرہ، یہ پہلی سٹیج ہے۔ اس کے اوپر کی جو سٹیج ہے وہ یہ کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، جو نتائج ہیں، کہ یہ اگر وہ کرتا ہے تو اس سے کیا اس کو نقصان ہوگا، اور اس سے بچتا ہے تو کیا فائدے ہوں گے۔ کانسیکوینسز سے، نتائج سے آگاہ کرنا، یہ اس کے بعد کی سٹیج ہے۔ پھر بھی بچہ جو ہے وہ نہیں سن رہا ہے اور شرارت کر رہا ہے، تب اس کے بعد کی سٹیج جو آتی ہے وہ اب آپ کو یہ وقت آ گیا ہے کہ اب آپ اس بچے کو جو ہے وہ اپنا کوالٹی ورک دے، ٹائم دے دیں، کوالٹی ٹائم۔ اب کوالٹی ٹائم سے مطلب یہ ہے اس کے بازو میں بیٹھ کر جو ہے اس کو بتانا ہے، اس کو سمجھانا ہے۔ اب اس کے بعد جو آتے ہے چیز، اس کا نام ہے انسینٹیو۔ وہ بچہ کچھ انسینٹیو چاہتا ہے، کچھ انعام چاہتا ہے کہ بھائی تم اتنے مارکس لیں گے تو ہم تم کو کچھ انسینٹیو دیں گے، کہیں گھمانے لے کے جائیں گے، بہت خوش ہو جائیں گے۔ یہ انسینٹیو، ہر بچہ انسینٹیو چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ انعام چاہتا ہے۔ اب پھر بھی وہ ساری شرارتوں میں، ساری چیزوں میں اگر ملوث ہے تو اب اس کے اوپر کی جو اسٹیج ہے وہ ہے ناراضگی کی، کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کیجیے کہ دیکھو یہ چیزیں جو کرنے جا رہے ہو اس سے میں سخت ناراض ہو جاؤں گا، تم سے میں بات نہیں کروں گا۔ یہ ناراضگی کا اسٹیج اس کے بعد کا ہے۔ اب اس کے اوپر کی جو چیز ہے اس کا نام ہے سزا۔ یہ 6 نمبر چیز ہے سزا۔ اکثر والدین جمپ کرتے نمبر 1 پہ ہی، وہ نمبر 6 پہ ہی، یعنی سزا۔ سزا جو ہے وہ آخری ہتھیار ہے۔ یہ ان سارے اسٹیجز سے آپ گزرے کیا؟ اس کو سمجھایا، اس سے کانسیکوینسز، اس کے نتائج سے آگاہ کر دیا، کیا آپ نے اس کو وقت دیا، کچھ انسینٹیو دی، اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ سارے ہونے کے بعد میں اب جو ہے سزا پہ آپ کو آنے کا ہے۔ اور ان سارے جو میں نے کہا ہے مثلث، جو ٹرینگل کی، سزا کی جو بنیاد ہے، جو ہمارے گھروں میں ہے ہی نہیں اکثر و بیشتر، اور اسکولوں میں بھی نہیں ہے، اور اس بنیاد کا نام ہے دعا۔ کہ ہم اپنے بچے کے لیے دعا کریں۔ یہ سارے اسٹیجز ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ ساتھ کرنی ہے، لیکن پھر مسلسل کرنی ہے، کہ دعا جو ہے اس سارے سسٹم کی بنیاد ہے۔ ورنہ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو کتنی بھی آپ کوششیں کریں گے تب بھی جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں، سزا کے باوجود باز نہیں آتے ہیں۔ تو وہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، وہ یہی ہے کہ ہر بار اپنے بچوں کے لیے، وہ والدین ہوں، چاہے وہ ٹیچرز ہوں،
یہ بچے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف سزا کے مستحق ہیں، ایسا نہیں ہے، تو وہ دعا کا جو معاملہ ہے وہ ہم ان کے تعلق سے کرتے رہیں تو یقیناً ہم کو سزا کے اسٹیج تک جانے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ اور جو پہلی دوسری تیسری جو باتیں ہیں، جب وقت دے کے کام ہو جائے گا، ان کو جو ہے وہ نتائج سے آگاہ کر کے کام ہو جائے گا، ہماری ناراضگی سے بھی کام ہو جائے گا، اور سزا کی آخری اسٹیج جو ہے، آخری مرحلہ جو ہے، وہاں تک جانے کی ہم کو نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یہ دعا کا اثر بالکل ہو سکتا ہے۔ ہم بولتے ہیں لیکن اس دعا سے یہ چیزیں بالکل بن سکتی ہیں، ساری بگڑی ہوئی چیزیں مسلسل بن سکتی ہیں، اس کا ہم کبھی اندازہ نہیں لگاتے ہیں، اور اندازہ نہیں لگاتے ہیں اسی لیے اس دعا کی طاقت سے ہم ناواقف ہیں، اور اسی لیے اس دعا جو ہتھیار ہے اس کا ایسے کرائسس میں بالکل ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، اور کبھی اگر کرتے بھی ہیں تو واقعی بہت سیریس قسم کے کرائسس آنے کے بعد میں ہی کرتے ہیں۔ اس چیز کو ہم کو مد نظر رکھنا ہے۔ سزا اور اس کے مختلف پہلوؤں پر ہماری بات جاری رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ